کرنوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ کون حسین؟ میرا حسین عظمتوں والا ہے، میرا حسین صدیق کو امام کہنے والا ہے، میرا حسین فاروق اعظم کو امام ماننے والا ہے، میرا حسین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہرا دینے والا ہے، میرا حسین۔ کون حسین؟ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت اتے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے، حسین بھائی حسن دا پہ۔ ان الحمد للہ الذی بین الطیب والخبیث والصلاة والسلام علی امام اہل الحدیث اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ صدق اللہ العظیم۔ مجھے اعلان کرنے دو کہ میں نوکر صحابہ کا، مجھے اعلان کرنے دو کہ میں نوکر صحابہ کا، لہو بہتا ہے بہنے دو کہ میں نوکر صحابہ کا، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کی محبت میں کٹے گردن تو کٹنے دو کہ میں نوکر صحابہ کا، سہوں کیسے میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی، سہوں کیسے میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی، مجھے کچھ کر گزرنے دو کہ میں نوکر صحابہ کا۔ محترم معزز محتشم سامعین کرام اور گھروں کے اندر سننے والی باعزت باحترام اسلامی روحانی جسمانی ماؤں اور بہنوں، ماشاءاللہ آپ سٹیج کی زینت حضرت مولانا علامہ بشیر خاکی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور میرے شیخ قاری احسان الحق صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہیں، ان کے علاوہ بھی دیگر علماء مشائخ خطباء اور شاعر اسلام ابو بکر صدیق صاحب اور دیگر علماء سٹیج کی زینت ہیں۔ علماء کی موجودگی میں چند منٹ آپ احباب سے گفتگو کروں گا۔ دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح عام کھانوں کے اوپر سرید کی فضیلت ہے، اسی طرح خاتونوں کے اندر عورتوں میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت ہے، اور جن کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فروعی اختلافات ہونے کے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ادب و احترام میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں سمجھتا، اور آپ سب مسلمانوں کی واجب التعظیم ماں ہے، اور جن کے بارے میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علوم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص ذہانت بخشی ہے، اور جن کے بارے میں سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ میں نے دین و دنیا کے امور میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے مقابلہ میں کسی کو نہیں سمجھا، اور پھر جن کے بارے میں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ جو ہے وہ واجب القتل ہے۔ کون امی عائشہ پیکر حسن عمل جانے حیات ہی عائشہ،
पाए करे हुस्ने अमल, जाने हया थी आयशा, मुनकरों को मैं क्या बताऊं क्या थी आयशा, पाक दामनी पे जिनकी नाज़िल हुई आयतें, सीरतों किरदार का वो आईना थी आयशा, वो रसूल हाशमी की थी शरीके हयात, वो शाहिदी की हर अदा से आशना थी आयशा। कौन अम्मी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा थी। वो कहता है, वो जुबान चलाता है, वो जुबान दराजी करता है, कहता है मैं अम्मी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को माँ नहीं मानता, वो तेरी माँ हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो माँ मोमिनों की है, जो मोमिन नहीं अम्मी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा उसकी माँ नहीं। कौन अम्मी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा थी। अम्मी आयशा तकवे में बेमिसाल है, अम्मी आयशा तकवे में बेमिसाल है, अम्मी आयशा इज्जत में बेमिसाल है, अम्मी आयशा अजमत में बेमिसाल है, अम्मी आयशा रिफ़त में बेमिसाल है, अम्मी आयशा बुलंदी में बेमिसाल है, अम्मी आयशा मुकामों में बेमिसाल है, अम्मी आयशा शानों में बेमिसाल है, अम्मी आयशा इल्म में बेमिसाल है, अम्मी आयशा अलूम में बेमिसाल है, अम्मी आयशा फ़क़ाहत में बेमिसाल है, अम्मी आयशा फसाहत में बेमिसाल है, अम्मी आयशा बलागत में बेमिसाल है, अम्मी आयशा फसाहत में बेमिसाल है, अम्मी आयशा अमल में बेमिसाल है, अम्मी आयशा तहज्जुद में बेमिसाल है, अम्मी आयशा वरा में बेमिसाल है, अम्मी आयशा लल्लाहियत में अम्मी आयशा बेमिसाल है। कौन अम्मी आयशा? अम्मी आयशा सिद्दीक की बेटी होती तो बात और थी। अब अम्मी आयशा मेरे पैगंबर का लिबास है, अब अम्मी आयशा मेरे पैगंबर की ज़ौजा है, अब अम्मी आयशा मेरे पैगंबर का खानदान है, अब अम्मी आयशा मेरे पैगंबर का घराना है। अब अम्मी आयशा के बारे में उस कहने वाले ने कहा था वो तो दुनिया से चला गया, अब मैं अल्लाह से इल्तिमास करता हूँ, अब मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ये कहने वाला तो दुनिया से चला गया, वो तो कहकर चला गया, अल्लाह मुझे हिम्मत दे, अल्लाह मुझे ताकत दे, अल्लाह मुझे जुर्रत दे, अल्लाह मुझे इख्तियार दे, मैं अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर भौंकने वाले कुत्ते को लोहे की लगाम डालकर छोड़ूंगा, क्योंकि अम्मी आयशा मोमिनों की माँ है। कौन अम्मी आयशा? अम्मी आयशा तू फूलों की खुशबू है या चांदनी है, किसी शाख ताजा की ताजा, अम्मी आयशा तू कली है, खुदा जाने अम्मी आयशा कैसे तू बनी है। अबू बकर सिद्दीक की गोद में अम्मी आयशा तू पली है, अम्मी आयशा तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहा आयशा, तेरी पाकीज़गी और तकदीस का है गवाह खालिके दो जहां आयशा, सूरह नूर में जिसका है तज़किरा है उसी नूर की कहकशा आयशा, कितना का और सिद्दीक में प्यार है उसी प्यार की दास्तां आयशा, खुदा ने खुद कुरान में बताया हमें हम सभी मोमिनों की है माँ आयशा। कौन अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। उनके बारे में अगर कोई जुबान चलाएगा हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। अगर सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में जो मोमिनों की माँ है उनके बारे में कोई जुबान दराजी करेगा, कोई गलीज़ जुबान का इस्तेमाल करेगा, हमारी माँ पर कोई भौंक रहा हो, हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। अगर आज के दौर के अंदर आपकी सगी माँ को कोई गाली निकाल कर दिखाए, कोई गाली दे, तुम कहते हो माँ की गाली दी है मुझे, तुम उससे लड़ने लग जाते हो। अगर मोमिनों की माँ सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर कोई जुबान चलाएगा, भौंकेगा, बकवास करेगा, हम भी इसकी जुबान को गुद्दी से निकाल के रख देंगे। हम अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तौहीन क्यों बर्दाश्त करें। और फिर वो कहता है कि हम अहलुल हदीस जो हैं अहले बैत को नहीं मानते। सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक दिन आसमान से एक फरिश्ता आया, उसने आकर नबी अलैहिस्सलाम को सलाम कहा और उसने कहा आपकी बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये जन्नती औरतों की सरदार होगी और आपके शहजादे सैयदना हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये जन्नती नौजवानों के सरदार होंगे। कौन सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे?
میرا حسین عظمتوں کا تاجدار ہے، میرا حسین عظمتوں کا تاجدار ہے، میرا حسین بلندیوں کا تاجدار ہے، میرا حسین رفتوں کا امین ہے، میرا حسین گلستان نبوت کا مہکتا ہوا ستارہ ہے، میرا حسین گلشن رسول کا مہکتا ہوا پھول ہے، میرا حسین کلیجوں سے بھی اعلیٰ ہے، میرا حسین کلیجوں سے زیادہ خوشبو والا ہے، میرا حسین گلاب کے پھولوں سے بھی بالا ہے، میرا حسین ستاروں کی انجمن سے بھی درخشاں ہے، میرا حسین سورج کی کرنوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ کون حسین؟ میرا حسین عظمتوں والا ہے، میرا حسین صدیق کو امام کہنے والا ہے، میرا حسین فاروق اعظم کو امام ماننے والا ہے، میرا حسین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہرا دینے والا ہے، میرا حسین۔ کون حسین؟ حسین جنت دا بادشاہ، حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت اتے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے، حسین بائی حسن دا پیارا ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے زمانہ بدلے، ساقی بدلے مکھانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفات پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین لڑدا شمر دے نالے، اسی منیا کہ حسین لڑدا شمر دے نالے، ہن تو من کہ حسین دسدا عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا اے کر کے قبول تو حق نو لکھ لے، حسین عابد، حسین زاہد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین عالم، حسین فاضل، حسین جگرے بطول لکھ لے، حسین صابر، حسین شاکر، حسین قاری اے کربلا دا، حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے، اے گنتی شنتی دا رونا چھڑ دے نبی دا سارا گرانہ پا کے۔ کون اہل بیت تھے؟ تم الزام لگاتے ہو، تم زبانیں چلاتے ہو کہ اہل الحدیث اہل بیت کو نہیں مانتا، اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا۔ اور پھر ان کے بابا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان اور مقام وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ کون؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ علی نو ابو ترابان دین، علی نو لا جوابان دین، علی دے نال پیار کرنا نبی والے ثوابان دین، علی دے نال پیار کرنا نبی والے ثوابان دین، علی معیار جرت دا، علی شیر خدا دا ہے، علی وحدت دے گلشن دا گلابا کھاتے ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ چوں نوابا کھاتے ٹھیک ہو سی۔ سارے صحابہ سے مطلب سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد کی بات ہے۔ اور پھر آگے بڑھیے اہل البیت کے اہل صحابہ کے بارے میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں۔ جس طرح آج کے دور کے اندر روڈ کے اندر کوئی شخص روڈ بنا دیتا ہے، سولنگ لگوا دیتا ہے، نالی بنوا دیتا ہے، پانی دیتا ہے، سیوریج ڈالتا ہے، تو چوک کے اندر اس کا اشتہار لگواتا ہے، بورڈ بنواتا ہے کہ شکریہ، ہم آپ کے مشکور ہیں، آپ نے روڈ بنایا، آپ نے چوک بنایا، آپ نے گلی بنائی، شکریہ، ہم آپ کے مشکور ہیں۔ ایک شخص تیرے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے جس شخص کا تو نے روڈ بنایا، جس شخص کا تو نے چوک بنایا، جس شخص کا تو نے بورڈ بنوایا، بینر لگوایا، وہ زانی ہے، وہ بد کردار ہے، وہ بد اخلاق ہے، وہ بد زبان ہے، تو کہتا ہے خبردار کوئی بات مت کرنا، وہ میرا محسن ہے۔ وہ پوچھتا ہے بھائی تیرا محسن کیسے ہوا؟ تو کہتا ہے اس نے روڈ بنایا، اس نے چوک بنایا، اس نے پانی دیا، اس نے سیوریج ڈالی، وہ میرا محسن ہے۔ جو روڈ بنائے، چوک بنائے، نالی بنوائے، پانی دے، سیوریج ڈالے، وہ تیرا محسن ہے۔ تو اس کے زانی ہونے کے باوجود، اس کے بد کردار ہونے کے باوجود، اس کے بد اخلاق ہونے کے باوجود، اس کے بد زبان ہونے کے باوجود تو اس کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے روڈ نہیں، چوک نہیں، نالی نہیں، چوک نہیں، بلکہ اسلام کا پورا موڈل وہ دیا جو مدینہ سے نکلتا ہے، دنیا کے ہر خطے میں جاتا ہے، جو مدینہ سے نکلتا ہے ہر گھر میں جاتا ہے، تو جا کر دنیا کو بتا دے ہم بھی ان کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتے۔
کون صحابہ کرام رضوانullah علیہم اجمعین تھے؟ اے نوجوانوں، آپ کے لیے پیغام ہے، کیوں ڈرتے ہو صحابہ کی شان کو بیان کرنے کے لیے؟ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے؟ اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کے دم تو برتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے، یہ شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے یہ کہہ کر گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، یہ جان کفن سیادوں کے اب سڑنے گلنے والے ہیں، ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔ پھر آگے بڑھیے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدوں کے گواہ، میرے پیغمبر کے صحابہ، میرے پیغمبر کے رکوع کے گواہ، میرے پیغمبر کے صحابہ، میرے پیغمبر کے تشہد کے گواہ، میرے پیغمبر کے صحابہ، میرے پیغمبر کے قیام کے گواہ، میرے پیغمبر کے صحابہ، میرے پیغمبر کے رکوع کے گواہ، میرے پیغمبر کے صحابہ دین کے گواہ، میرے پیغمبر کے صحابہ ہم تک قرآن پہنچانے والے، میرے پیغمبر کے صحابہ ہم تک حدیث پہنچانے والے، میرے پیغمبر کے صحابہ ہم تک نماز پہنچانے والے، میرے پیغمبر کے صحابہ ہم تک قرآن پہنچانے والے، میرے پیغمبر کے صحابہ ہم تک سنت پہنچانے والے، میرے پیغمبر کے صحابہ ہم تک اسلام پہنچانے والے، میرے پیغمبر کے صحابہ۔ پھر میں ان صحابہ کی توہین کو برداشت کیوں کروں؟ پھر میں اس سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں جو صحابہ کی تکفیر کرتا ہے، ارے دشمن صحابہ بول ذرا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا، میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند، دنیا کے سارے غیرت مند، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، شعراء کے پاک تخیل کے دیوان صحابہ کے حق میں ہوئے، علامہ ظہیر یزدانی قربان صحابہ کے حق میں، جو حضرت ابو بکر صدیق کی توہین کرتا ہے اس پر بھی لعنت ہے، جو ہے صحابہ کی توہین کرتا ہے اس پر بھی لعنت ہے، جو اہل بیت کی توہین کرتا ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں آخری بات اور میرا سلام، دیکھیے صحابہ کرام رضوانullah علیہم اجمعین کی وہ گستاخی کرے، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے کافر کہا، نعوذ باللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی اور کہتا میں ان کو صحابی نہیں مانتا۔ تو صحابی مانتا ہے یا نہیں مانتا یہ تیرا مسئلہ ہے، صحابی تو ان کو سکھ بھی نہیں مانتے، یہودی بھی نہیں مانتے، عیسائی بھی نہیں مانتے، ہندو بھی نہیں مانتے، غیر مسلم بھی نہیں مانتے، تو بھی نہیں مانتا، نہ مان، یہ تیرا مسئلہ ہے۔ سدا صحابہ صحابہ کے نعرے لگاتے رہیں گے، سدا باغیوں کو جلاتے رہیں گے، کہا ان کو رضی اللہ عنہم، خدا نے کلام خدا ہم سناتے رہیں گے۔ علی مقتدی ابو بکر مقتدا ہے، علی مقتدی ابو بکر مقتدا ہے، سند معتبر سے دکھاتے رہیں گے۔ فضیلت معاویہ کی جب بھی بات ہوگی گواہ ابن حیدر کو لاتے رہیں گے، گواہ ابن حیدر کو لاتے رہیں گے۔ شبے ہیں جو مومن کے پردے میں کافر، نقاب ان کے منہ سے ہٹاتے رہیں گے، میں اندھیرے میں مشعل اپنا جلاتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔